قصہ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قصص القرآن قصہ سامری جادوگر بے شمار نعمتوں سے مالا مال سرزمین سرسبز و شاداب مرغزاروں ہرے بھرے لہلہاتے کھیت کھلیانوں پھلوں پھولوں سے لدے باغوں کی سرزمین کرۂ الارض پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال حسین و جمیل جنت نظیر جس کے باسی اپنے مضبوط و توانا قوت و طاقت سے بھرپور طویل القامت جسم و جان کی بدولت دنیا میں منفرد مقام کے حامل سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض عالیشان محلات تعمیر کرنے کے ماہر اور فن سنگ تراشی میں ید طولہ رکھنے والے اپنے مال و دولت شان و شوکت جاہ و جلال خوشحال اور شاہانہ طرز زندگی اور دنیا کی حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب حد درجہ خود سرکش و متکبر ہو چکے تھے۔ پہاڑوں کے اندر قلعہ نما محفوظ محلات ان کی وہ پناہ گاہیں تھیں جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے خوش کن تصورات نے ان کی عقلوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا۔ دراصل دولت و ثروت کا غلہ لامحدود مراعات اور آسائشیں شیطان کا کام آسان کر دیتی ہیں اور قومیں اللہ اور یوم آخرت سے غافل ہو کر اپنے لیے خود تباہی و بربادی کا راستہ منتخب کر لیتی ہیں، اور قوم سمود بھی اسی راستے پر گامزن تھی۔ دیکھو مجھے جو دیا عبرت نگاہیں ہو، قدیم جزیرۃ العرب کا شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرا میں قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ ان کے مدمقابل جنوب مشرق عرب میں قوم عاد قابض تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق حضرت نوح کے صاحبزادے سام بن نوح علیہ السلام سے ہے۔ یہ دونوں قومیں ایک ہی دادا کی اولاد اور دو شخصیات کے نام سے موسوم ہیں۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کیا۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام ہجر تھا۔ یہ قوم سمود کا